بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات لازمی کے مضمون کے ساتھ سال اول کی کلاسز میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جو ایک ہی سائے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ اردو میں ہم پڑوسی بولتے ہیں، انگلش میں ہم نیبر بولتے ہیں، اور عربی کے اندر جار کا لفظ استعمال اللہ رب العزت نے کیا ہے پڑوسیوں کے متعلق۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یعنی کہ اس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں اس آیہ مبارکہ کی روشنی کے اندر۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ دار، وَالْجَارِ الْجَنْبِ، اور اجنبی ہمسائے، اور اس کے بعد وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور ہم مجلس ہمسائے۔ یعنی کہ ہمسائے کی تین قسمیں ہیں: قریبی ہمسائے، قریبی رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، ہم مجلس ہمسائے۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے، اجنبی کے اندر غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں۔ ہم مجلس کے اندر بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کہیں پہ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے آپس میں ہمسائے کنسیڈر ہوں گے۔ اب جب یہ تینوں قسمیں قرآن حکیم کی روشنی کے اندر ہم نے دیکھ لی ہیں تو اب جتنے بھی ہم حقوق پڑھیں گے وہ سارے کے سارے سب کے لیے ہوں گے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی ہوں گے، اجنبیوں کے لیے بھی ہوں گے، اور ہم مجلس ہمسایوں کے لیے بھی ہوں گے۔ حدیث کی روشنی کے اندر پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمسایوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کون کون سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ہمیشہ مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہمسایوں کو وارث بنا دیں گے، وراثت یعنی کہ آپ کے جائیدادوں کا اندر حصے دار بنا دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل ومن، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ ہمسایوں کے اندر قریبی رشتہ دار، اجنبی رشتہ دار، اجنبی ہمسائے، ہم مجلس ہمسائے، ہم ہر طرف ہمسایوں کے اندر تو گرے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری شرارتوں سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا چاہیے، آپ کی شرارتیں ان کے لیے اذیت کا سبب ہرگز نہیں بننی چاہیے۔ مزید اس کے حقوق جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور اسلام نے کون کون سے حقوق ہمسایوں کو دیے ہیں اور ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کے اوپر کیا فرض ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے دونوں کے اوپر فرض ہوں گے، کیونکہ ایک ہمسایہ تو دوسرا بھی تو اس کا ہمسایہ ہے نا، دونوں کے لیے۔ سب سے پہلی چیز ہے حسن سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن محسنا، کہ احسان کرنے والا ہو جا، احسان کیا کر دوسروں کے اوپر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں احسان کرنے والا بن گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کے پاس جاؤ، اگر وہ کہے کہ تو احسان کرنے والا ہے تو تو واقعی احسان کرنے والا ہے، اگر وہ کہے کہ تو گناہگار ہے تو پھر واقعی ہی تو گناہگار ہے۔ یعنی کہ بندے کی پہچان اس کے ہمسائے ہوتے ہیں۔
دوسرا ساتھی بتائے گا کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے، یہ کس طرح کا ہے، اچھا ہے یا برا ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا عزت و اکرام، سارے مسلمانوں کے ساتھ ویسے عزت و اکرام والا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ہمسایوں کے ساتھ بالخصوص عزت و اکرام والا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اس کے بعد تیمارداری، ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن ست خصال، کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہوا جائے۔ تو یہ تیمارداری بھی ضروری ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ عرض کرے گا مولا تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا تیرے فلاں ہمسایہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے کیوں نہ گیا؟ اگر تو وہاں پر جاتا تو وہاں پر مجھے جا کے پا لیتا۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ تحائف کا تبادلہ، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینا بے حد ضروری کام ہے یہ والا، کیونکہ جب تحفے دیے جائیں ایک دوسرے کو تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب تو یہ رواج بڑا کم ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر امی نے کوئی چیز بنانی اسپیشلی، امی نے بولنا جاؤ ساتھ والے گھر میں دے آؤ، ادھر سے کبھی چیزیں ہمارے گھر میں آ جاتی۔ اب یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، یہ بھی تحفہ ہی ہے، اگر کوئی نئی چیز بناتے تو وہ دوسروں کو دی جاتی تھی، لیکن آج کے اس دور کے اندر یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ چلی گئی ہیں، لوگ جو ہے ان کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ تو تحائف کا تبادلہ کرنا چاہیے کہ ہمسایوں کے گھر تحفہ بھیجنا چاہیے، وہ کھانے کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں ہو، تو تحائف وغیرہ بھیجنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرے۔ محبت سے مراد ایک دوسرے کی کیئر کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، کسی کی مشکل کے اندر کام آنا۔ فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جو تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے گا؟ تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، جب بھی ملو سلام کرو، جب بھی جاؤ سلام کرو، ہر وقت سلام کرتے ہوئے آپ لوگ جاتے رہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔